الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ذرا آواز آنی چاہیے بھئی شاباش الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ میرے میٹھے اور پیارے دوستو اللہ رب لم یزل خلاق ہر دو عالم کا بہت احسان ہے کہ اس پاک ذات نے جناب محمد خالد صاحب مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کی اس محفل میں شرکت کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ کتنا اچھا سلسلہ ہے کہ موت تو برحق ہے، یقینی ہے، سب کو آنی ہے، یقین ہے نا بھائی، سب کو، کس کس کو یقین ہے موت آنی ہے؟ سب کو یقین ہے۔ اچھا جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ان کو یقین نہیں ہے؟ ان کو بھی یقین ہے۔ اگر ہاتھ نہیں اٹھا رہے نا ان کو بھی یقین ہے موت بلا شک و شبہ ضرور آنی ہے۔ ذرا دہراؤ میرے ساتھ، موت بلا شک و شبہ ضرور آنی ہے۔ تو میرے دوستو یہ کتنا اچھا سلسلہ ہے کہ موت تو سب کو آنی ہے۔ جیسے خالد صاحب دنیا سے گئے، موت سب کو آنی ہے، بہانہ ہر ایک کا مختلف بننا ہے۔ کسی کا ہارٹ اٹیک، کسی کو فالج کا، کسی کو شوگر بڑھنے کا، کسی کو خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کا، بہانے مختلف، لیکن موت ضرور آئے گی۔ اب موت تو سب کو آنی ہے اور ضرور آئے گی، لیکن یہ کتنا اچھا سلسلہ ہے۔ بلال صاحب آپ ادھر آ جائیں میرے پاس۔ یہ کتنا اچھا سلسلہ ہے کہ خالد صاحب چلے گئے، آج ہم ان کے ایصال ثواب کی محفل منا رہے ہیں، ایصال ثواب کا انتظام کیا ہے۔ کل ہم چلے جائیں گے، ہمارے بھی ایصال ثواب کا انتظام ہوگا۔ قبر کے اندر، ادھر آ جائیں میرے پاس آ جائیں۔ قبر کے اندر میرے دوستو جیسے آپ کو یہاں پر مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں، مختلف ضرورتیں، مثال کے طور پر اگر بیمار ہے تو دوائی کی اشد ضرورت ہے۔ مظفر آباد میں نہیں ملے گی تو ملتان جاؤ گے نا بھائی، نشتر کے سامنے جانا پڑ جائے، گھنٹہ گھر جانا پڑ جائے، بیمار کی دوائی ضرور لاؤ گے۔ کیوں؟ اس کی اشد ضرورت ہے۔ اور اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑ جائے تو خون کا انتظام ضرور کرو گے۔ اگر ملتان میں نہیں مل رہا، بڑا شہر ہے اس میں نہیں مل رہا، تو جہاں سے ملے گا لے کے آؤ گے، اپنا مریض بچاؤ گے، ضرور اس کا انتظام کرو گے۔ اسی طرح میرے دوستو اگر کوئی شخص بھوکا ہے تو بھوکے کو تو دوائی کی ضرورت نہیں، بیمار کو دوائی کی ضرورت ہے۔ بھوکے کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کھانے کی، روٹی کی۔ اس کے لیے روٹی ضرور مہیا کی جائے گی، وہ جہاں بھی جائے گا کوشش یہ کرے گا مجھے کسی طرح خوراک مل جائے، میری زندگی بچ جائے۔ اسی طرح میرے دوستو اگر عورت ہے کوئی، اس کو زچگی کی تکلیف ہو چکی ہے
تو اس کی جان بچانے کے لیے بھی دائی کی ضرورت پڑے گی، کسی سمجھدار عورت کی ضرورت پڑے گی، ضرور بالضرور انتظام کرو گے اس کی زندگی بچ جائے۔ اب یہ سارے انتظام کس لیے کرتے ہو؟ زندگی بچ جائے، زندگی بولو، زندگی بچ جائے۔ لیکن اب میرے دوستو جب وعدہ آ گیا جس کی ایک گھڑی نہ آگے نہ پیچھے، وعدہ آ گیا، بندہ چلا گیا، زندگی تو ہو گئی ختم، اب ایک اور چیز کی ضرورت ہے۔ وہ کیا چیز کی ضرورت ہے؟ کہ اب آخرت بچ جائے۔ ہے یہاں بھی ضرورت، لیکن اب اشد ضرورت ہے، اب اشد ضرورت ہے۔ وہ تو چلا گیا قبر میں، اب اس کی آخرت کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ اس کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہو کہ اس کا نامہ اعمال تو بند ہو گیا، اب وہ خود نماز پڑھنے والا نہیں رہا، اب نہ نماز پڑھ سکتا نہ روزہ رکھ سکتا، کیونکہ دنیا میں نہیں ہے، شریعت یہاں کے لوگوں کے لیے لازم ہے، تو اب نماز تو نہیں پڑھ سکتا، روزہ تو نہیں رکھ سکتا، نیکیاں تو نہیں حاصل کر سکتا۔ اب آپ کیا کرتے ہو؟ کتنا پیارا طریقہ ہے، آپ اس کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہو، کیونکہ اسے ایصال ثواب کی اشد ضرورت ہے۔ جیسے خون کی کمی والے کو خون کی اشد ضرورت تھی، جیسے عورت کو زچگی میں دائی کی اشد ضرورت تھی، جیسے مریض کو بچانے کے لیے ملتان جا کے دوائی لانے کی اشد ضرورت تھی، اسی طرح اب اس کو ثواب کی اشد ضرورت ہے۔ گو کہ ہماری آنکھوں سے پردہ ہے، ہمارے لیے اولا ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا، لیکن اس کو ثواب کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ثواب دیتے ہیں کبھی اس کو، کیسے؟ کبھی جنازہ پڑھ کے، کہہ دو سبحان اللہ، کبھی جنازہ پڑھ کے اس کی بخشش کی دعا کر کے اس کو ثواب دیتے ہیں، کبھی اس کی کلخانی کر کے اس کو ثواب دیتے ہیں، کبھی اس کا 40واں کر کے اس کو ثواب دیتے ہیں، کبھی میرے دوستو اس کی برسی کر کے اس کو ثواب دیتے ہیں، کبھی مسجد میں اس کے نام کے پارے یا قرآن پاک رکھ کے اس کو ثواب دیتے ہیں، کبھی اس کے نام کا پانی کا ٹھنڈا کولر لگا کے اس کو ثواب دیتے ہیں، کبھی اس کے نام کا کھانا لوگوں کو کسی بھی صورت میں کھلا کے اس کو ثواب دیتے ہیں، اس لیے کہ اسے ثواب کی اشد ضرورت ہے۔ اگر کہو نا جی کوئی حدیث سے ثبوت دے دو، اس کا تو جی نامہ اعمال بند ہو گیا، اب بس جو کر لیا تھا کر لیا، اب تو ضرورت نہیں ہے، تو میرے دوستو ضرورت ہے، اور حدیث سے ثبوت ہے اسی ایصال ثواب کا، حدیث سے ثبوت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دو سبحان اللہ، حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی، میرے آقا نے فرمایا سعد تمہاری والدہ کو ثواب کی ضرورت ہے، تمہاری والدہ کو ثواب کی ضرورت ہے۔ اگر سعد ابی وقاص جو جلیل القدر صحابی ہیں ان کی والدہ کو ثواب کی ضرورت ہے، تو ہمارے والد والدہ کو تو زیادہ ضرورت ہے۔ ہم تو لاچار ہیں، ہم تو کوئی مرتبہ بھی نہیں رکھتے، ہم تو کوئی عہدہ بھی نہیں رکھتے۔ اگر صحابی جو قطعی جنتی ہے اور بڑے درجوں کا انسان ہے، نبی کے قرب رکھنے والا ہے، اگر اس کی والدہ کو بھی ثواب کی ضرورت ہے تو ہماری والدہ کو بھی ثواب کی، ہمارے والد کو بھی ثواب کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ تو میرے آقا نے فرمایا، عرض کی محبوب اب کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اب سپارہ تو ہر کوئی پڑھتا نا، قرآن پڑھ کے تو ایصال ہر کوئی کرتا ہے، اس میں تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کھانا بھی کچھ نہ کچھ تقسیم کرتے ہیں، اس میں بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ایک چیز تھی جس میں کہنے کی ضرورت پڑی اور آقا نے سمجھایا، فرمایا اے سعد، یعنی ثواب ایصال ثواب تو کرتے ہی ہو، قرآن تو پڑھتے ہی ہو، بخشتے ہی ہو، لیکن اب اور کیا کرو؟ اپنی والدہ کے لیے ایک پانی کا کنواں بنوا دو، ذرا کہہ دو سبحان اللہ، اپنی والدہ کے لیے پانی کا کنواں بنوا دو، پانی کا کنواں کھدوا دو، اس میں سے لوگ جب تک پانی پیتے رہیں گے، جانور جب تک پانی پیتے رہیں گے، اے ساتھ تیری والدہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایصال ثواب کی ضرورت نہ ہوتی تو آقا کبھی یہ نہ فرماتے، ایصال ثواب کی ضرورت تھی تو میرے آقا نے فرمایا کنواں بنوا دو تاکہ اور پتہ ضرورت کتنی ہوتی ہے جب انسان قبر میں ہے
ثواب کی ضرورت کتنی ہوتی ہے، ثواب کی ضرورت اتنی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اگر مردے کو، قبر والے کو پوری روئے زمین کے وزن کے برابر سونا دے دو، کیا چیز دے دو؟ سونا، جو رتیوں میں تلتا ہے، جو ماشوں میں تلتا ہے۔ اب رتی ماشے نہیں، کلو 2 کلو کا، من 2 من کا حساب نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جتنا زمین کا وزن ہے، یا اللہ جانتا زمین کا کتنا وزن ہے، یہ کتنی بڑی وسیع زمین ہے، یہ اپنی صورت میں ایک کائنات ہے۔ کہیں چلے جائیں پہاڑ ہیں، کہیں چلے جائیں دریا ہیں، کہیں ریگستان ہے، کہیں ہمارے جیسی میدانی زمین ہے، کہیں کچھ یہ گل و گلزار اللہ نے وسیع لگایا ہوا ہے۔ یہ اپنی ذات میں بھی یہ دنیا ایک کائنات ہے۔ گو کہ کائنات تو بہت بڑی ہے رب کی، لیکن یہ زمین بھی ایک کائنات ہے اپنی وجود کے اندر۔ تو اس اتنی بڑی کائنات کی اس دنیا کے اندر کتنا وزن ہوگا اس کا میرے دوستو، ہم تو نہیں جان سکتے۔ ہم تو پہاڑ کے ایک پتھر بھی اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، پہاڑ کا ایک پتھر ہو نا، ہم اس کے پتھر کا وزن بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ایسے کانٹے ہی نہیں بنے، اتنے بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں جو ایک پتھر کا بھی وزن کر سکیں۔ اتنے بڑے بڑے کنڈے کوئی نہیں دنیا میں۔ یہ جو بڑے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا نا اسلامی کانٹا لکھا ہوتا ہے، ٹرک پورا کھڑا ہو جاتا ہے، وزن ہو جاتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ یہ بھی وزن کرنے سے قاصر ہے، یہ ٹنوں کا وزن کر دیتا ہے، لیکن وہ پتھر ٹنوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا وزن یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، دنیا کا بڑے سے بڑا وزن کرنے والا کانٹا، ترازو، کوئی اس کا وزن نہیں کر سکتا۔ تو پھر پہاڑ کا کتنا وزن ہوگا؟ پھر پہاڑی سلسلہ، کوہ ہمالیہ، کوہ ہندو کش، دنیا کے عظیم سلسلے جو پوری دنیا سے پامیر سے پھیلے ہیں، تو میرے دوستو اس کا وزن کون کر سکے گا؟ پھر سمندروں کا پانی، پھر خشکی پہ رہنے والی مخلوق، اور یہ زمین، میرے دوستو وزن ہم کرنے سے قاصر ہیں، لیکن اللہ بھی جانتا ہے اس کا وزن کتنا ہے، میرا محبوب بھی جانتا ہے اس کا وزن کتنا ہے۔ اب اتنے وزن کے برابر کیا چیز دے دو؟ بات یاد ہے، کیا دے دو؟ مردے کو کیا دے دو؟ ذرا سارے بولو، سونا، جو رتیوں میں تلتا ہے، جو ماشوں میں تلتا ہے، زمین کے برابر سونا دے دو۔ اب آپ کہو گے جسے زمین کے برابر سونا مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اس کی تو ساری ضرورتیں پوری ہو گئی۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھو، وہ زندہ نہیں ہے، وہ ہے مردہ، وہ زمین کا انسان نہیں ہے، تمہاری طرح اب چلنے پھرنے والا نہیں جسے سونے کی ضرورت ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں زمین کے وزن کے برابر اسے دے دو سونا۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں اگر اللہ اس کو ایسی زبان دے دے جو تم لوگ جان سکو تو تم سے پتہ کیا سوال کرے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم سے سوال کرے گا کہ یہ زمین کے برابر وزن کا سونا تم لے لو، مجھے صرف السلام علیکم کا ثواب دے دو، صرف السلام علیکم کا ثواب یہ دے دو مجھے، زمین کے وزن کے برابر سونا تم لے لو۔ یہ میرے کام کی چیز نہیں ہے، میرے کام کی چیز کیا ہے؟ ثواب۔ کیا ہے؟ ثواب۔ تو اگر وہ زمین کے وزن کے برابر سونا لے کے ایک السلام علیکم کا جو ہے نا تمہیں وہ ثواب جو ہے نا جی وہ لے کے اور وہ زمین کے برابر سونا دے رہا ہے، تو میرے دوستو پھر کل ہو اللہ کی کیا شان ہوگی؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر پورا قرآن پڑھنے کی کیا شان ہوگی؟ پھر یہ تم نے جو ابھی پارے پڑھے ہیں ان کی کیا شان ہوگی؟ اور پھر کتنا ثواب ہمارے بھائی محمد خالد مرحوم صاحب کو پہنچے گا، اور پھر کتنا کھانا پکایا گیا جو آپ لوگ کھائیں گے اور اس کا ثواب ان کو ملے گا، اور میرے دوستو کتنا انتظام ہے جس کا ثواب ان کو ملے گا میرے دوستو۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سمجھتے ہیں نا یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی، یہ وہاں والوں کے لیے بہت بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں میرے دوستو، یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو حقیر نہ جانا کرو۔ دوسرے ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں، آج یہاں آئے ہو نا، کئی لوگ یہ سمجھے ہوں گے ہم معاشرتی رواداری میں آ گئے، کسی کی نیت یہ ہوگی ہمارا بھائی تھا اس کے لیے آ گئے، کوئی آ گیا ایصال ثواب پہنچانے کے لیے جیسے میں آیا ہوں کہ میرے اس بھائی کو ایصال ثواب ملے۔ جب بھی آیا کرو ایصال ثواب کی نیت کر کے آیا کرو، تم یہاں پہ بیٹھو گے نیکی کی محفل میں ثواب اس کو ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ نیت کر کے آیا کرو میرے دوستو۔ معاشرے کی رواداری تو پوری کرنی ہی کرنی ہے، تعلق تو نبھانا ہی نبھانا ہے، اس کا بھی ثواب ہے کہ مسلمان کا مسلمان سے تعلق نبھایا جائے، اس کا بھی ثواب ہے۔ اللہ نے میرے دوستو نیکیوں کی بارش کر رکھی ہے، کوئی لوٹنے والا ہونا چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
اے میرے فرشتے تو چلا جا، ایک بندہ جا رہا ہے، جا کے اس سے پوچھ یہ کیا کرنے جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ میرے دوستو جبرائیل علیہ السلام آئے، اس بندے سے، وہ جنگل میں جا رہا تھا، اس سے پوچھا بھئی کہاں جا کا ارادہ ہے؟ کہتا ہے جی میں اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ کس سے جا رہا؟ مسلمان بھائی سے۔ دیکھو رشتہ داری ہماری یہ اچھی چیز ہے، اس کو نبھایا کرو، اس کے نبھانے کا بھی بڑا ثواب ہے، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ ایک مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو پوچھ لیا، اب چلا گیا، جب واپس آیا رب کی طرف سے خوشخبری آئی، جبرائیل نے سنائی، فرمایا ملایا اپنے بھائی کو؟ کہتا جی ملایا۔ کہتا تیرا کوئی مقصد؟ کہتا مقصد کوئی نہیں، میرا کلمہ گو بھائی تھا، مجھے اچھا لگتا ہے، میں اس کی زیارت کرنے چلا گیا۔ مسلمان بھی ایک دوسرے کی زیارت کر سکتے ہیں، مسلمان کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیا، ہم چھوٹی چیز نہیں ہے میرے دوستو۔ نبی کا امتی ہے وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سید الانبیاء کا امتی ہو، جو نبی کے سرتاج اور سردار کا، نبیوں کے سرتاج اور سردار کا امتی ہو، وہ چھوٹی چیز نہیں ہوتا، وہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے میرے دوستو۔ چھوٹے نہیں ہو۔ بس پتہ ہوا کیا ہے؟ ہو یہ گیا کہ ہم لوگ اپنا رستہ بھول گئے، اپنی قوم بھول گئے، اپنا کام بھول گئے۔ جیسے شیر تھا ایک، وہ شیروں کے قبیلے سے جناب بچھڑ گیا، بچہ تھا چھوٹا بچہ، ماں باپ سے بچھڑ گیا۔ شیر کا بچہ کس چیز کا بچہ تھا؟ اور تم بھی شیر کے بچے ہو، تم بھی شیر کے بچے ہو، ذرا بول لو نا۔ ہاں مسلمان شیر کا بچہ ہوتا ہے، مسلمان کبھی گیدڑ نہیں ہوتا، مسلمان شیر کا بچہ ہوتا ہے، وہ شیر کا بچہ ہمیشہ شیر ہی ہوتا ہے۔ تو ہوا کیا ہمارے ساتھ وہی ہوا جو شیر کے بچے کے ساتھ ہوا۔ شیر کا بچہ چھوٹا تھا، ماں باپ سے بچھڑ گیا، بچھڑ کے جا کے جناب بھیڑوں کا ایک ریوڑ تھا وہاں چلا گیا، ایک بھیڑ نے اسے پیار کرنا شروع کر دیا، اس کا بچہ نہیں تھا بھیڑ کا، بات سمجھ رہے ہو؟ ادھر شیر کے ماں باپ نہیں تھے، ادھر بھیڑ کا بچہ نہیں تھا، بھیڑ نے کس کو پیار کرنا شروع کر دیا؟ شیر کے بچے کو، چھوٹا سا شیر کا بچہ، اس کو پیار کرنا شروع کر دیا۔ پیار میں اس نے دودھ پلانا شروع کر دیا، اب وہ دودھ پیتا گیا، بڑا ہوتا گیا، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ بڑا ہو گیا نا میرے دوستو، فل جوان ہو گیا جب، تو پھر دھاڑ نہیں مارتا تھا، بات بڑی غور طلب اور گہری بات کر رہا ہوں میں، دھاڑ نہیں مارتا تھا، پھر گھاس کھاتا تھا اور بکریوں کی طرح، بھیڑوں کی طرح بولتا تھا۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہ بن گئی میرے دوستو، ہم ہیں شیر کے بچے، لیکن ایسی سیاست چلائی انگریز نے، ایسا کام کر دیا ہمارا، ہمیں اٹھا کے بھیڑوں کے ریوڑ میں ڈال دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس وقت ہم سارے بھیڑوں کے ریوڑ میں پلے ہوئے ہیں، اپنی قوم بھول گئے ہیں، اپنی قسم بھول گئے ہیں، اپنی جنس بھول گئے ہیں، اپنی اصل بھول گئے ہیں، ہم بھول گئے ہیں سب کچھ، ورنہ ہم ہیں شیر کے بچے، ٹھیک ہے نا۔ جس وقت شیروں کے ریوڑ میں شیر ہوتا تھا نا، پھر پوری دنیا میں ایک تلوار چلتی تھی اور پوری دنیا فتح ہوتی چلی جاتی تھی، پھر روم پہ بھی تیری حکومت تھی، پھر فارس پہ بھی تیری حکومت تھی۔ آج بھیڑوں کے ریوڑ میں رل گئے ہیں، ہم انگریز کو کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں امداد دے دو، ہمارا کرونا مکا دو، ہمارا ملک اچھا کر دو، ہماری گلیاں پکی ہو جائیں، ہمارے ملک کا قرضہ اتر جائے، چاہے کرونا کی وجہ سے جیسے بھی اتر جائے۔ ہم کیا ہو گیا؟ بھیڑوں میں مل گئے میرے دوستو۔ اپنے آپ کو پہچانو، اور اپنے آپ کو پہچانو گے پتہ کب؟ جب 5 وقت مسجد میں جاؤ گے، بھولا ہوا سبق دوبارہ یاد کرو گے، شیروں کے قصے پڑھو گے، شیروں کے قصے سنو گے، تو اپنی قسم میں دوبارہ چلے جاؤ گے۔ شیر نہیں بنو گے، شیر تو ہو، اپنی اصلیت یاد آ جائے گی میرے دوستو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے میرے دوستو مسجدوں کا رخ کیا کرے، مسجدوں کا، یہ مسجدیں تمہیں دوبارہ سے اپنی اصلیت یاد دلائیں گی۔ آج مسجدیں دیکھ لو میرے دوستو، ویران ہیں، مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں میں رونق کوئی نہیں۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر ہمارا یہ پورا علاقہ نمازی ہو جائے تو کیا یہ مسجد ہمیں کافی رہے گی؟ بولو یار، اس علاقے کے رہنے والے ہو نا، اگر سارے نمازی ہو جائیں تو مسجد تو ہمیں چھوٹی پڑ جائے گی، پھر تو ہمیں ساتھ کے گھر لے کے یا آگے جگہ بڑھا کے مسجد بڑی کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ اگر بڑی نہیں ہو رہی تو قصور کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے۔ یہ بڑی نہیں ہو رہی نا، آج کتنا عرصہ بیت گیا، میں کہتا ہوں یہاں 50 مکان ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اس وقت زیادہ سے زیادہ 50 مکان، 40 ہوں گے، 50 ہوں گے، اس وقت بھی اتنی تھی۔ آج ماشاءاللہ اتنی آبادی ہے، ڈھیر سارے مکان ہیں، گنتی میں ہی نہیں آتے، آج بھی مسجد اتنی ہے۔ کیا مکان اتنے ہیں جتنے پہلے تھے؟
یا زیادہ ہو گئے ہیں؟ تو پھر بھائی بات یہ مسجد کیوں نہیں بڑھی؟ مسجد اس لیے نہیں بڑھی میرے دوستو کہ وہاں کبھی گئے ہی نہیں، بچوں کو کبھی تلقین ہی نہیں کی، کبھی اس طرف ہوش ہی نہیں کیا۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ اگر خود نماز نہیں پڑھتے تو بچوں کو تو نماز کا آپ نہیں کہہ سکتے۔ ایسا بندہ جو خود نماز نہ پڑھتا ہو، اپنی بیوی کو نماز کا کہے، اپنے بچوں کو کہے، یقین کریں میں قسم کھا کے کہتا ہوں، نہ اس کی بیوی نمازی بنے گی نہ بچے نمازی بنیں گے۔ بیویاں پتہ کیا کرتی ہیں؟ شوہر نماز نہیں پڑھتا۔ آج آپ کو میں عورتوں کا ایک گر بتا دیتا ہوں، بچوں کا بھی بتا دیتا ہوں۔ بچوں کا بھی ایک گر ہے، بندہ خود نماز نہیں پڑھتا، عورت پہ سختی کرتا، پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ بھائی تو خود پڑھتا نہیں ہے، اس کو تلقین کرا، وہ تو تیری رعایا ہے، تو بادشاہ ہے۔ جب بادشاہ بے دین ہو تو ساری رعایا بھی بے دین۔ تو خود پڑھے گا تو اس کو کہے گا، وہ عمل کرے گی۔ اب بندے پتہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک لطیفہ سا بھی ہے اور ایک سوچنے کا مقام بھی ہے۔ بندے کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنا، بھائی ہاں ٹھیک ہے تو جا، میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ اب وہ کیا کیا؟ مصلی اگر پڑا تھا نا پیٹی کے اوپر، تو مصلی کو دوبارہ سے کھول کے طے کر کے وہ دروازے پہ ٹانگ دیتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں آپ کو بڑے ہر گھر میں ہوتا ہے ایسا۔ کوئی گھر اس سے بچا ہوا ہوگا جس کا بندہ بے نمازی ہو نا، اس گھر میں ایسا ہوتا ہے۔ پیٹی پہ مصلی پڑا تھا، اٹھایا، جھاڑا، اس کو دوبارہ طے کی، ذرا طے تھوڑی سی بدل جائے، ٹھیک ہے نا، اس کو اٹھا کے دروازے پہ ٹانگ دیا، خود ایسے جناب بنا کے دوپٹہ اور بیٹھ گئے چرپائی پہ۔ کبھی دیکھا ہوگا ایسا؟ میں آپ سے پوچھ تو نہیں رہا بھائی، ہاتھ نہیں اٹھوا رہا، آپ کے اپنے گھر کی بات ہے نا، میں ہاتھ نہیں اٹھوا رہا ہوں، لیکن ایسا ہوتا تو ہے، ایسا گھروں میں اکثر ہوتا ہے میرے دوستوں۔ اب وہ گھر والا کے بھی نماز پڑھ لی، ہاں جی پڑھ لی، اب وہ آ کے نشانی کیا دیکھے گا؟ مصلی پہلے ادھر کا تھا، دروازے پہ ٹنگا ہوا نا، نماز پڑھ لی ہے۔ جیسی تو نے پڑھی ہے ویسی اس نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بچوں کو کہتا ہے، خود نماز نہیں پڑھتا، بچوں کو کہتا ہے بھی نماز پڑھو، اذان ہوئی، خود ٹانگ پہ ٹانگ ایسے چڑھا کے لیٹا ہوا ہے۔ یہ وہ کڑوی حقیقت ہے ہمارے گھروں کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خود ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے لیٹا ہوا ہے، بچوں کہتا ہے چلو بھائی نمبر وار ساروں کو نمبر وار گھر سے نکال دیا، جاؤ بھائی نماز پڑھاؤ۔ وہ ایک ٹائم پڑھائیں گے، 2 ٹائم پڑھائیں گے، آگے پھر وہ پتہ کیا گر ڈھونڈ لیتے ہیں، باہر جا کے بچوں میں کھیلنے لگ جاتے ہیں، کسی اوٹ والی جگہ پہ بچے کھیلتے رہے، جب ذرا نمازی نکلنا شروع ہوئے مسجد سے واپس گھر چلے گئے۔ یہ کیا انعام ہے ہمارے لیے؟ یہ انعام اس لیے ہمیں مل رہا ہے کہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے۔ جب بندہ خود نماز پڑھے گا، اس کی بیوی بھی پڑھے گی، اس کے بچے بھی پڑھیں گے۔ انسان کا اپنا اثر اس کے گھر پہ آتا ہے۔ ہم سب جس عمر میں یہاں بیٹھے ہیں نا، جس عمر میں ہماری جو کیٹیگری یہاں پہ موجود ہے، تقریباً یوں سمجھ لیں اس وقت 85% جو ہماری کیٹیگری مجھے نظر آ رہی ہے نا، 80-85%، ہم ذمہ داری کی عمر میں ہیں، ہم لڑک پن کی عمر میں نہیں ہے۔ جو 90% یا 85% کیٹیگری ہے یہاں پہ، وہ ذمہ داری کی عمر میں ہے۔ اور ذمہ داری پتہ کس چیز کی ہے؟ کہ گھر کو تو سنبھالنا، یہ ذمہ داری تو خوب نبھاتے ہیں، رشتہ داری بھی پوری کرنی ہے، یہ ذمہ داری بھی، بیٹی کا رشتہ کرنا، بیٹے کا، یہ ذمہ داری تو سارے پورے کرتے ہیں۔ لیکن عقل مند وہ ہے جو اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ دین کی ذمہ داری بھی پوری کرے، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرے، خود بھی آباد کرے، بچوں سے بھی آباد کرائے۔ اب انعام پتہ کیا ملے گا؟ خود بھی نماز پڑھتا رہا، بچے بھی نماز پڑھتے رہے۔ جب میرے دوستو وقت اخیر آ گیا، کلمے کے ساتھ خاتمہ ہو گیا، اور میرا ایمان ہے جو ہمیشہ نماز پڑھتا اس کا خاتمہ بھی کلمے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب وہ کلمے کے ساتھ خاتمہ ہو گیا میرے دوستو، اب بچے غم میں ضرور ہیں، باپ کی میت گھر میں ضرور پڑی ہے، لیکن زہر کا یا عصر کا ٹائم ہو گیا، وہ عصر یا زہر کا ٹائم جا کے مسجد میں اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، باپ آج ہمارا فوت ہو گیا یا والدہ ہماری آج فوت ہو گئی۔ اب وہ پڑھ رہا ہے، وہاں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پتہ میرے دوستو ابھی تو میت دفن نہیں ہوئی، رب کو اس کے باپ پہ پیار پہلے آ جائے گا۔ کیوں؟ میت ابھی دفن نہیں ہوئی، ابھی قبر میں تو نہیں گئی، قبر میں ابھی گئی نہیں، بچے وہاں جا کے اللہ اکبر، بچے تو اسی سے پیدا ہوئے نا، اسی کے ہی ہیں۔ تو اب اس کے لیے ہیں صدقہ جاریہ۔ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ ساری عمر نماز پڑھیں گے بچے، ثواب ملے گا قبر میں باپ کو، انعام ملے گا باپ کو جو نمازی بنا کے گیا تھا۔ اور اگر نمازی نہ بنا کے گیا میرے دوستو، دیندار نہ بنا کے گیا، پھر بڑا اوکھا راستہ ہے، پھر بڑا اوکھا کام ہے، نہ بنا کے گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب قبر میں پڑا ہے، بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، عذاب اس پہ ہو رہا ہے۔ دے کے تو یہی گیا تھا نا، ٹی وی بھی تو دے کے گیا تھا، گانوں پہ بھی لگا کے گیا تھا، فلموں کا شوقین بھی بنا کے گیا تھا۔ اب 3 گھنٹے کی یا 4 گھنٹے کی فلم بچے دیکھ رہے ہیں،
موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، کیبل پہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے اب وہ بچے دیکھ رہے ہیں، لیکن گناہ کس کو مل رہا ہے؟ مارے گئے نا خواہ میں، گناہ مل رہا ہے باپ کو، وہاں پہ عذاب کی بارش ہو رہی ہے اس کے اوپر، آگ، یوں سمجھ لو آگ، وہ جو قبر ہے نا وہ ایک جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے، اس کے لیے اسی میں آگ سلگائی جاتی ہے، اسی میں آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں اور اللہ نے ہمیں اختیار بھی دے دیا ہے، اب یہ ہمارا اپنا کام ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے دنیا میں خسارہ پسند نہیں کرتے، منافع کے راستے کو اپناتے ہو، کوئی ایسا ایٹم نہیں خریدتے جس میں نقصان ہو، تو میرے دوستو جیسے دنیا میں سمجھدار ہو نا، اس معاملے میں بھی سمجھدار بنو، منافع کا سودا خریدو، اور منافع کا سودا ہے اولاد کی اچھی تربیت کرنا، خود نماز پڑھنا، ان کو پڑھانا، اپنی مسجدوں کو آباد کرنا۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد وہی نماز کا ارادہ کرتے ہیں، ارادہ کر لیں، سارے ہاتھ اٹھا کے سارے ارادہ کریں، انشاءاللہ آج کے بعد نماز ضرور پڑھیں گے، آج کے بعد انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھائیں گے، آج کے بعد انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھائیں گے، انشاءاللہ آج کے بعد اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، قرب والوں کو بھی نماز پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو اور اس محفل کا ثواب جناب محمد خالد صاحب کی روح کو پہنچائے، اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ بڑے درویش انسان تھے، فقیر اکثر دیگیں جو ہے انہی سے، فقیر کی ساری دیگیں وغیرہ انہی سے بنتی تھی، کیونکہ اکثر لنگر پکتا رہتا ہے، میرے مالک کی کرم نوازی ہے، تو 11ویں کا لنگر ہے، 12ویں کا لنگر ہے، کوئی بھی لنگر ہوتا تھا میں خالد سے پکواتا تھا، اور ماشاءاللہ اتنا درویش آدمی تھا، جو بھی مسالے میں لا کے دیتے تھا ڈال دیتا تھا، اور پھر کہتا تھا اللہ میری لاج رکھنا، اور ذائقہ بہترین بنتا تھا۔ یقین کرو میں نے خود دیکھا ہے، میں ایسے مبالغہ رائے نہیں کرا، میں نے خود دیکھا ہے، مسالے جو لا کے دے دیے وہ ڈال دیے، ڈال کے پھر ہاتھ باندھ کر اللہ میری لاج رکھنا، میرے مالک اللہ والوں کے سامنے میری لاج رکھنا، اور ذائقہ زبردست بنتا تھا۔ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا بھئی ذائقہ ماٹھا ہو گیا، ذائقہ زبردست بنتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وما علینا